بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 153 سے ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کرنے کے بعد کہ اب قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا ہے، جو اصل میں اس بات کا علامتی اعلان ہے کہ اب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ مذہبی امامت، سیادت اور آپ کہیے اللہ کے دین کی شہادت کا مقام کہ جو پچھلے 2000 برس سے بنی اسرائیل کو حاصل تھا، اب وہ بنی اسماعیل کو منتقل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب یہ اس بات کا بھی اعلان تھا کہ اب جلد ہی یہ اللہ کا گھر مسلمانوں کے زیر اثر آ جائے گا، اور وہی ہیں کہ جو پھر اس کے نظام انتظام کو سنبھالیں گے۔ چنانچہ اس اعلان کے نتیجے میں یہ بات تو ہونی تھی کہ ایک جانب قریش کو رد عمل کا اظہار کرنا تھا، اور دوسری جانب یہود بھی اس بات پر ظاہر ہے کہ آرام سے گھر میں بیٹھنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کے ہاں بھی اس بارے میں رد عمل ہونا ہی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بارے میں آگاہ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ یہ جو نعمت تم کو اب ملی ہے، تمہارے مخالفین اب اس کے نتیجے میں بہرحال تمہارے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ چنانچہ ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر یعنی ثابت قدمی۔ آدمی مشکلات میں اور ٹیمپٹیشنز میں جب صحیح نقطۂ نظر پر قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور یہ صبر انسان کو حاصل ہوتا ہے اللہ کے تعلق کے ذریعے سے، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے بہترین طریقہ نماز پڑھنا ہے۔ خاص طور پر جب انسان نماز پڑھتا ہے سمجھ کے، دل کی پوری یکسوئی کے ساتھ، فرض نماز بھی پڑھتا ہے، ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے، جس میں اللہ کی مدد مانگتا ہے، اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ وہ نمازیں ہیں کہ جس میں انسان جتنا زیادہ اللہ کے قریب آتا ہے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اتنا ہی اس کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جب ساتھ ہے تو پھر جو مشکل بھی آئے گی اس کو فیس کرنا، اس کو جھیلنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی صبر کرو اور نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرو، ثابت قدمی پیدا کرو۔ اگر ثابت قدمی تمہیں حاصل ہو گئی تو یہ جان لو کہ اللہ تو انہی کے ساتھ ہے کہ جو ثابت قدمی دکھانے والے ہیں۔ اگر اللہ ان کے ساتھ ہے تو بس پھر بیڑا پار ہو گیا۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو سب سے بڑھ کر سکون، چین اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ دنیا میں انسان کو کامیابی حاصل ہو گئی، اللہ مدد کرے گا، اللہ ساتھ ہوگا، تو دشمن مقابلے میں کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ ساتھ ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائیں، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، مارے گئے، اموات، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی تم اس کو نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ بتایا کہ بہرحال اب جنگیں تو ہونی ہیں، رد عمل تو ہونا ہے، اس میں یہ بھی ہوگا کہ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں گے، شہید ہوں گے۔ ان کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہے، نہیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ ایک اور زندگی پائیں گے۔ دوسری جگہ پر فرمایا سورہ آل عمران کے یرزقون عند ربہم، اپنے رب کے ہاں اس کے نزدیک رزق پا رہے ہوں گے، لیکن تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا تمہیں اندازہ ہے، قیامت کے بعد والی زندگی، جنت کی زندگی، اس کا بھی تمہیں کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا متشابہات میں، اس لیے کہ وہ بھی کچھ مادی زندگی ہوگی اور دنیاوی زندگی سے اگرچہ کہ بہت سپیریئر ہوگی مگر بہرحال اس سے ملتی جلتی ہوگی۔ مگر یہ جو درمیان کی زندگی ہے، عالم برزخ کی، اس کی کیا حقیقت ہے یہ تم نہیں جان سکتے، لیکن یہ ضرور جان لو کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں قدم بڑھایا وہ زندہ رہے یا اسے موت آ جائے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے پھر ناکامی نہیں ہے، اس کے لیے موت کے نتیجے میں بھی ایک نئی زندگی ہے کہ جو اس کو حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم لازماً تم کو آزمائیں گے تھوڑا سا خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ یعنی اب یہ بتایا گیا کہ بہرحال یہ تو ہوگا کہ آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں میں جنگیں بھی ہوں گی جس میں دشمن حملہ آور ہوگا، ہجوم کرے گا، تو ایک خوف کی کیفیت بھی طاری ہوگی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ایک طرف قریش اور دوسری طرف یہودی، جو بھی تجارتی قافلے اور راستے ہیں ان کو وہی ہیں کہ جو آپریٹ کرتے تھے، سنبھالے ہوئے تھے، تو وہ تمہارے اوپر معاشی تنگی کے لیے بھی پورا زور لگائیں گے اور بھوکا رہنے کا بھی امکان پیدا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مال، تجارت اور جان، یعنی راہ حق میں کچھ لوگوں کا مارا جانا، اور ثمرات، پھل، تمہاری کھجور اور اس طرح کے دوسرے اجناس، ان سب کا نقصان ہوگا۔ تم کھجوروں کی فصل کے بارے میں عام طور پر متوجہ ہوتے ہو، اللہ کے راستے میں جب تم نکلو گے، لڑو گے، اس کے لیے، اس کے دین کے لیے تم قربانیاں دو گے، تو تمہارے لیے مشکل ہوگا کہ تم اپنی فصلوں کا خیال رکھو، تو نقصان تو ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بیان کی کہ یہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جو لازماً تم کو آنی ہے، یہ آئے گی تو صحیح مگر بشیئن، تھوڑی ہی ہوگی۔ یعنی اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اب تمہارے ذریعے سے اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلے گا، تم اللہ کا وہ ذریعہ، ہتھیار، ٹول بنو گے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے، تمہارے پیغمبر کے اور تمہارے دشمنوں کو اسی دنیا میں سزا دے گا۔ تو بہرحال پھر یہ آزمائش تو آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ کو چن لیتا ہے اور چن کے ان کے ذریعے سے اپنے
دین کا، اپنے پیغام کا کام لیتا ہے، ان کو منتخب کرتا ہے، تو اس انتخاب میں وہ ان کو آزمائش کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ تو یہ مراحل بہرحال آئیں گے، لیکن بشیئن، کچھ، یعنی تھوڑی سی آزمائش ہوگی۔ یہ آزمائش ایسی نہیں ہوگی کہ آدمی اس کے آ جانے کے بعد بالکل بے بس ہو جائے گا، اس کے لیے مزید جینا ممکن نہیں رہے گا۔ نہیں، اتنی ہی آزمائش ہوگی کہ جتنی انسان کے ایمان، اخلاق، کردار کو پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کافی ہو۔ یہ آزمائش تمہارے بس کے اندر ہوگی، تمہارے اپنے امکان، حوصلے کے اندر ہوگی۔ فرمایا وبشر الصابرین، تو آپ ان ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی جب یہ آزمائش آئے اور تم ڈٹ جاؤ اور ڈٹ کر تم مقابلہ کرو، تو پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری پاؤ۔ یعنی یہ خوشخبری کہ تم اللہ کے واقعی چنے ہوئے بندوں کے طور پر قبول ہو گئے، یہ خوشخبری کہ تمہیں اس دنیا میں بھی اللہ تمہاری ان قربانیوں کا صلہ تمہارے لیے فتح کی صورت میں تمہارے سامنے دکھائے گا، اور سب سے بڑی یہ خوشخبری کہ موت کے بعد والی زندگی میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ فبشر الصابرین، وبشر الصابرین، صبر کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جن پر کوئی جب مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مشکل موقع پر وہ اپنے اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ہمیں سنبھالے گا۔ اور موت آ گئی تو کیا ہوا؟ انا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر پلٹ کر جانا ہے۔ جس شخص کا، جس گروہ کا یہ ایمان ہو گیا، پھر اسے کیا مشکل؟ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، یعنی اس دنیا میں بھی، و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت یہ الفاظ بولتے ہیں، یہ کلمہ بول کے، یہ جملہ بول کے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہوں گی اور رحمت ہوگی۔ واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں، اپنے منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ یعنی جنہوں نے یہ رویہ اختیار کر لیا تو یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی لکھ دی گئی ہے۔ اللہ کی عنایتیں ہوں گی، اس کی مہربانیاں ہوں گی، اس کی طرف سے خوشخبریاں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، اور اس کی رحمتیں ہوں گی۔ فرمایا کہ چنانچہ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت پائی اور ہدایت کے نتیجے میں وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ یہ اب اہل ایمان کو تیار کر دیا گیا کہ یہ اب معاملہ ہونے والا ہے، اس میں جو آزمائش آئے گی تم اس میں پورا اترنا، تمہارے ان آزمائشوں میں پورا اترنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ تم اللہ کی طرف سے خوشخبری پاؤ گے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اب ایک بالکل نیا مضمون شروع ہو گیا۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ ایک چیلنج سامنے آتا ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک مضمون چل رہا تھا
وہ مکمل ہوا تو معلوم ہوتا ہے اچانک ایک ایسا نیا مضمون آیا کہ جس کا بظاہر پچھلے مضمون سے کوئی تعلق نہیں. یہی وہ چیلنج ہے کہ جس میں جب ایک قاری پڑھنے والا قرآن پر غور کرتا ہے اور حوصلہ کرتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ان دونوں پیسیجز، پیراگرافز میں جو بظاہر کچھ عدم مناسبت، بظاہر کچھ ریلیونس کی، مطابقت کی کمی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں بے نظمی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، انکوہرنس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو پھر آخر وہ کیا چیز ہے جو ان دونوں پیسیجز کو آپس میں جوڑتی ہے؟ یہ جو چیلنج ہے اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے کلام پر غور کرنے، تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے، موقع دیتا ہے. اور اگر انسان اس بات سے آگاہ نہیں ہے، اگر اس کو اس پر اعتماد نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں باتیں بے جوڑ نہیں آتی، تو پھر وہ غور نہیں کرے گا، پھر وہ مایوس سا ہو جائے گا کہ چلو بس پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، بہت بڑی بات ہے جناب، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، لیکن وہ ہدایت اس کو متاثر کرے، وہ اس سے کنونسڈ ہو، نہیں ایسا نہیں ہوگا. اس سے وہ امپریسڈ نہیں ہوگا. اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان قرآن تو پڑھتا ہے، اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتا ہے، مگر بے سمجھے بوجھے پڑھتا ہے، دلچسپی کے بغیر پڑھتا ہے، اور ہدایت کہیں اور سے لیتا ہے. اس لیے کہ اصل میں ہم لوگ سب کے سب امپریس ہوتے ہیں کسی نہ کسی سے، کسی فرد سے، کسی کتاب سے، کسی نظریے سے. سو اگر آپ قرآن مجید سے حقیقت میں امپریس نہیں ہوں گے، یعنی اس کو پڑھ کے، اس کے مفہوم کو جان کے، تو پھر اصل میں آپ کچھ اور باتیں سنیں گے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ قرآن کے علاوہ ہر طرح کی دوسری بات کو بیان کرتے ہیں، اس کو دین سمجھتے ہیں، اسی کے بارے میں ساری گفتگو ہوتی ہے، اور یہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ اللہ کا کلام ان معاملات میں کیا کہہ رہا ہے جن معاملات میں لوگ آپس میں بحث، مباحثہ، اختلاف، جھگڑے کر رہے ہیں. تو یہاں بھی اصل میں یہ جو میں نے ساری گفتگو کی، یہ تمہید باندھنے کے لیے کی کہ یہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ یہ اچانک ایک بالکل نیا مضمون کیسے آ گیا. کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اہل ایمان پر آزمائشیں آئیں گی، اور یہ قریش اور یہ یہود، یہ ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، پل پڑیں گے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں. اور پھر اچانک فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. صفا اور مروہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں. یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، یعنی شاعر اصل میں جمع ہے شعیرہ کی، جو در حقیقت مذہبی علامت کو کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بعض ایسے سمبلز، ریلیجس سمبلز مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی نہ کوئی دینی حقیقت اس کے پیچھے روح کے طور پر موجود ہے. اور وہ سمبل اس لیے اللہ تعالیٰ نے چنا وہ شعیرہ کہ اس کے ذریعے سے وہ حقیقت جو اصل میں ہے وہاں تک انسان پہنچے، اور اس کے نتیجے میں انسان کو وہ یاد دہانی حاصل ہو جس سے اس کے اندر صحیح اسپرٹ پیدا ہو. قربانی جانور کی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ کے ہاں از خود گوشت اور خون کے لیے مطلوب نہیں ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ ہے کہ جو اللہ کی طرف پہنچتا ہے. یعنی تمہارے اندر کا یہ جذبہ کہ اس جانور کی قربانی کے نتیجے میں میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں سمبولیکلی. یعنی اس وقت میرے رب نے مجھ سے میری جان نہیں مانگی، تو میں اس جانور کی جان لے کر
علامتی طور پر میں اپنے اسلام، اپنے آپ کو جھکانے، اپنے آپ کو حوالے کرنے کا کہ جذبے کا اظہار کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے حجر اسود کو جب ہم چومتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، استلام کرتے ہیں، تو یہ ہم اللہ کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ جب ہم رمی جمرات کرتے ہیں تو ہم اصل میں شیطان کے خلاف جہاد کرتے ہیں، شیطان سے ہم لڑتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو ہم فیس کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم اللہ کی یاد کے لیے مقرر کیے گئے اس گھر کو سب مل کر فیس کرتے ہیں، اپنے اندر ایک یونٹی پیدا کرتے ہیں، اور ہم اللہ کو یاد کرنے کے اس موقع کو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب علامتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح صفا اور مروہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، یعنی یہ ہیں تو اللہ کے شاعر میں سے، لیکن ان کو اس وقت تم سے دور کر دیا گیا ہے، تمہیں ان سے غافل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہودیوں نے مروہ، جہاں کے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا آخری عمل جو ان کی طرف سے تھا اس کو ادا کیا، تو مروہ کی ایک حیثیت بن گئی۔ اس کا ذکر تورات میں بھی تھا، تو انہوں نے تورات سے اس ذکر کو ہٹانے کی کوشش کی، مروہ کو مریا بنا لیا، مریا کو اٹھا کے کہیں اور لے گئے، اس طرح کے کام کیے، اور یوں انہوں نے حق کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اس کے ذکر کو ہٹایا تو ساتھ یہ بھی کوشش کی ہوگی کہ وہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تمہیں حج اور عمرے کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں نے کوئی چیز گڑھ لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ پیچھے کی بات آگے سے ایسے مربوط ہوئی کہ اس آزمائش کا جو ذکر کیا گیا کہ جو اب مسلمانوں پر آنے والی ہے، اس آزمائش میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ یہودی یہ تم سے لڑنے کے لیے شاید قریش کی لیڈرشپ کی طرح ایسے سامنے تو نہ آئیں، مگر وہ پس پردہ سازشیں کریں گے، اور بہت سے وہ کام کر چکے ہیں جس میں اپنے طور پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے لیے رکاوٹ بن سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، چنانچہ جو اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی جس کو ہم سعی کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حج اور عمرے میں صفا اور مروہ کا طواف یعنی سعی یہ بھی شاعر میں سے ہے، یہ حج اور عمرے کے ان شاعر میں سے ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نفلی قرار دیا۔ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تم کرنا چاہو تو ضرور کرو، نہ کرنا چاہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ ایک اچھی نیکی کا کام ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی اچھا کام کرے گا نفلی طور پر، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو وہ جان لے کہ اللہ شاکر ہے اور جاننے والا ہے۔ شاکر جب ہم بولتے ہیں انسان کے لیے تو اس کا تو مطلب ہوتا ہے شکر گزار، لیکن جب ہم شاکر بولتے ہیں اللہ کے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردان، یعنی وہ قبول کرنے والا ہے، وہ قدر کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا واضح نشانیوں میں اور ہدایت کی شکل میں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ جو ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر
اللہ لعنت کرے گا اور لعنت کرنے والے لعنت کریں گے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ تم جو اب اس منصب پر قائم ہو کر اللہ کے پیغام کا پرچار کرو گے تو اچھی طرح جان لو کہ تمہارا مقابلہ ان سازشی یہودیوں سے بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس واضح پیغام کو، کہ جس میں یہ بات بیان تھی کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائیں گے اور وہ اللہ کا پیغام پیش کریں گے، وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، ان کو چونکہ یہ بات پسند نہیں آئی، وہ ان کے مطلب کی نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ آنے والے آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہوں، تو انہوں نے اللہ کی کتاب میں ایسی تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں جن سے کہ حق چھپ جائے۔ تو میں نے گزارش کی، جیسے مثال کے طور پر مروا کے معاملے میں ہوا، مکہ جس کا پرانا نام بکہ تھا اس کو بکہ کی جگہ بکا کر دیا اور بکا کو کہیں اور لے گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، اس کو کہ جو ہم نے نازل کیا واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ جو ہم نے واضح کر دیا اس کو انسانوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ بھی اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کریں گے۔ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اسکیم کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، اس کو ہرانے کے لیے انہوں نے یہ کاوش کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں۔ ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس حق کو بیان کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتے، انہوں نے اس حق کو چھپایا، اور وہ اس کے بعد چھپایا کہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں۔ کتاب سے مراد تورات میں۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا کہ ایک اور پیغمبر آنے والے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے ان یہودیوں کی، بنی اسرائیل کے لوگوں کی، علماء کی، کہ وہ ان آنے والے پیغمبر کا استقبال کریں، ان پر ایمان لائیں، ان کا ساتھ دیں اور دنیا میں ان کی دعوت کو پھیلائیں۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کام کرتے، انہوں نے اس کو چھپانا شروع کر دیا۔ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کریں گے۔ یعنی یہ اب اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ قرآن کے بیان سے لگتا ہے کہ انسان جب اس حد تک آگے بڑھ کر جرم کرتا ہے دیدہ دلیری کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بات آخری حد تک واضح ہو چکی ہے، آپ اس پیغام کے کسٹوڈین ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ ہی اس کو چھپا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ کوئی بڑا جرم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم کر دیے گئے۔ فرمایا کہ اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کریں گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور اعلان کیا، یعنی جو چھپایا تھا اس کو صاف صاف بیان کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ فاولئک اتوب علیہم، کہ میں جن کی توبہ قبول کروں گا، یعنی میں ان پر نظر عنایت کروں گا، اور اگر وہ توبہ کریں گے تو اس توبہ کو میں قبول کروں گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک دعوت ہے ان یہودیوں کو کہ جو اچھے یہودی تھے، ان میں وہ علماء کہ جو حق پسند تھے اور کسی وقتی دباؤ میں آ گئے تھے کہ
کہ وہ آگے بڑھیں، اپنی اس غلطی کا اعتراف کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اعلان کر دیں کہ یہ حق ہمارے پاس ہے، ہم اس کو جانتے ہیں اور ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کو مانیں اور اس کو اختیار کریں۔ اب توبہ اصل میں یہی ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگیں، اس کی طرف پلٹیں اور جو غلطی ہوئی ہے اس کا تدارک کریں، اس کی اصلاح کریں۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی تھی تو اس کوتاہی کو دور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ میں کچھ اور ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو اپریشیٹ کرنا مناسب ہوگا۔ مثلا یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، میری رحمت ہمیشہ کے لیے ہے، یہ قرآن مجید میں عام طور پر ایسے فرسٹ پرسن کے انداز میں کم آتا ہے۔ یہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ سو تھرڈ پرسن کے انداز میں یہ جو ہے فرسٹ پرسن کا انداز کہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میری رحمت ہمیشہ کے لیے ہے، یہ در حقیقت موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اپنائیت کا انداز ہے کہ اگرچہ کہ جو کام تم نے اب تک کیا وہ ہے تو بہت گھنونا، مگر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور تمہیں اس بات کی طرف مائل کر رہا ہوں کہ یقین جانو کہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو ان اوصاف والے ہیں، ان خوبیوں والے ہیں۔ تو جو خوبیاں بیان کی ان میں سب سے پہلے خوبی جو بیان کی وہ ہے التائبون، بار بار توبہ کرنے والے، غلطی پر نادم ہو کے رجوع کرنے والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور رحیم ہے یعنی جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقتی طور پر وہ کسی موقع پر آ کر جذباتی ہو کے کسی کی توبہ قبول کر لے اور بعد میں معلوم ہو کہ اس کا مزاج بدل گیا ہے۔ نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ابدی خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بندوں کے غلط کاموں کے بعد جب وہ پلٹتے ہیں تو وہ ان کو معاف فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ یہ ہے اصل میں گھاٹا۔ زندگی میں تو اتار چڑھاؤ ہوگا، زندگی میں تو ایسا ہوگا، غلطیاں بھی ہوں گی، غلط نظریات بھی ذہن میں آئیں گے، مگر لائف از اے اسٹرگل۔ انسان کا یہ زندگی کا ایک سفر ہے جس میں وہ مختلف فیزز سے گزرتا ہے، مختلف اس کے زندگی میں واقعات، تجربات آتے ہیں۔ جو ناقابل قبول رویہ ہے، جس میں کہ اللہ کی طرف سے معافی کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کسی غلط بات پر اڑ جائے، انکار پر بضد ہو جائے اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، جان بوجھ کر انکار کرنے والا ہو۔ فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی
لعنت ہوگی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی۔ یہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور ان پر لعنت کریں گے لعنت کرنے والے، یہ گویا کہ اس کو واضح کر دیا۔ یعنی جو شخص اس دنیا کی زندگی میں جینے کا موقع پانے کے باوجود از اول تا آخر، شروع سے اختتام تک غلط کام کرتا رہا، غلط نظریات کو مانتا رہا، جانتے ہوئے کہ وہ غلط ہیں، موقع ملے اور اس نے توبہ نہیں کی اور وہ اسی حال میں مرا، وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے ان اہل کتاب مجرمین کو، کفار کو، جو جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں اس بات کا اہتمام کیا کہ ان کے پیغمبر برحق ہونے کا اعلان دنیا کے سامنے ہو، اور یہ بنی اسرائیل کے علماء بالخصوص اور دوسرے پڑھے لکھے لوگ بھی بالعموم کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے اور ایسے ہی ساری زندگی گزار لیں گے تو پھر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اس میں یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کے نتیجے میں جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گا، اور جہنم میں پھر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مزید مہلت دی جائے گی۔ یہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، جو اگلی سورہ ہے سورہ بقرہ سے، اور جو سورہ بقرہ کی جوڑا سورہ ہے، چنانچہ مضامین میں بہت کچھ آپ کو اشتراک ملے گا، اس میں آیت نمبر 77 میں 77 میں سورہ نمبر 3 ورس 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ دیا، و ایمانہم اور اپنی قسموں کو، وہ قسمیں کہ جو انہوں نے اللہ کے سامنے کھائیں، ثمرا قلیلا، تھوڑی حقیر قیمت کے بدلے۔ یہ دنیا داری، دنیا میں چودراہٹ کہ آپ کے فالوورز آپ کی بات سنیں بڑی تعداد میں، آپ کے فتوے امپلیمنٹ ہوں، یہ تھوڑی سی قیمت ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ حق کے جو تمہارے پاس ہے، وہ یعنی بنی اسرائیل کے علماء کے پاس، کہ اللہ کے آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے آئیں گے اور آ چکے ہیں، اس حق کے بیان کو نظر انداز کر کے انہوں نے دنیا کی حقیر قیمت کو حاصل کیا۔ فرمایا جنہوں نے یہ سودا کیا، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، یعنی محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، التفات کے ساتھ۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی وہ ان کو قیامت کے روز نگاہ اٹھا کے دیکھے گا، یعنی رحمت کی نگاہ کے ساتھ دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی وہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندوں کا حساب کتاب لینے کے بعد قیامت کے روز یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے وہ کم سے کم تزکیہ، پاکیزگی اور اخلاقی اور روحانی معیار کم سے کم درجے میں حاصل کیا، کہ جس کم سے کم درجے میں حاصل کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دے گا، ان کو یہ انعام دے گا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے اور حدیث کے بیان سے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ جو منیمم مارجن ہے کم سے کم، ان کی پرفارمنس یعنی تزکیے کے حصول میں ان کی کوشش اس سے کم ہوگی، لیکن ذرا سی کم ہوگی۔ بہت کم ہو گئی تو کوئی امکان نہیں، لیکن ذرا سی کم ہوگی تو پھر تزکیہ تو بہرحال ہونا ہے،
اس کے بغیر تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تو جس نے تزکیہ نہیں کیا وہ تو فلاح نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا تزکیہ آخرت میں کریں گے، قیامت کے بعد، یعنی کچھ سزا پائیں گے، وہ جہنم کے کسی حصے میں پڑیں گے، اور پھر وہاں سے ان کو اس پاکیزگی کے حصول کے بعد کہ جو گندگی ان کے دھبے ان کے کردار میں لگے ہوئے تھے اس کو پاک صاف کر کے وہ جنت میں ڈالیں گے. سو یہ بھی تزکیہ ہی ہے. اس پروسیس کو بھی قرآن نے تزکیہ کا فرمایا. یہ یہودی علماء جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کا اعلان کریں، لیکن انہوں نے حق کو چھپایا جان بوجھ کر، بہت ہی حقیر گھٹیا دنیاوی کچھ مصلحتوں کی وجہ سے، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم ہو گئے. اتنے محروم ہو گئے ہیں کہ قیامت کے روز بعض لوگوں کو وہاں اللہ تعالیٰ کچھ سزا دے کے تزکیہ کر کے جنت میں داخل کرے گا. ان کے ساتھ وہ معاملہ بھی نہیں ہوگا. آئیے اب ہم ان آیات کا جو ہم نے آج پڑھی ہیں ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے، 153 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، ثابت قدمی اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور دیکھو مت کہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، اموات کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، نہیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، مگر تم کو اس کا شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم لازماً اے مسلمانوں تم کو آزمائیں گے، بس تھوڑا سا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے. وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ثابت قدمی دکھانے والوں کو، یعنی جو ان تمام مشکلات کے باوجود ڈٹے رہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں، عنایتیں ہوں گی، ورحمہ اور رحمت ہوگی. واولئک ھم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پا کر منزل تک پہنچیں گے. ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، مذہبی علامتوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، چنانچہ جس کسی نے اس گھر کا حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوفا بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوش دلی سے نیکی کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ قدردان ہے، قبول کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو کہ جو ہم نے نازل کیا واضح نشانیوں کی صورت میں، والہدی اور ہدایت کی صورت میں،
من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کریں گے لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، اصلحوا، اور اصلاح کی، اپنے آپ کو درست کیا، وبینوا، اور اعلان کیا، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ میں جن کی توبہ قبول کروں گا، میں جن کے طرف نظر عنایت کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، میری رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ جان بوجھ کر انکار کرنے والے تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مزید مہلت ملے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔